السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے رائٹر فائزہ شیخ، اور آج حاضر ہوں ایک نیو اینڈ کمپلیٹ ناول کے ساتھ، جو کہ میری بہت پیاری سی دوست نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ موسٹ رومانٹک ناول میری زندگی تم بائے الیانا شاہ۔ کمپلیٹ ناول۔ زمل کوئی ہوش کر لو، دن چڑھایا ہے اور تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ جلدی کرو، 1 منٹ ہے تمہارے پاس، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ اچھا ماما، اٹھ جاتی ہوں۔ چلو فریش ہو کر آ جاؤ، تمہارے بابا ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زمل کو اللہ پاک نے بے حد خوبصورتی سے نوازا تھا۔ گورا رنگ، ہیزل گرین آئیز، خوبصورت ناک، گلابی ہونٹ، لمبے بال جو کمر تک آتے تھے، مناسب قد کی نازک سی زمل بہت خوبصورت تھی۔ بابا جانی، میں آ گئی۔ چلو زمل بیٹا، جلدی سے ناشتہ کر لو۔ اچھا بابا جانی، آپ کو پتہ ہے زمل بیٹا، آپ کی ماما نے آپ کے لیے آج قیمے والے پراٹھے بنائے ہیں۔ سچ بابا جانی؟ جی میری جان، آج تو ماما نے پارٹی ہی کروا دی۔ یو آر دی بیسٹ ماما ان دی ورلڈ، لو یو ماما جانی۔ چلو زمل، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر ازمیر آنے والا ہے۔ کیا ہے ماما جانی؟ اس انسان کا نام کیوں لیا ہے؟ سارا موڈ خراب کر دیا ہے آپ نے صبح صبح۔ اس کھڑوس کا نام لے لیا، اب میرا سارا دن برا گزرے گا۔ زمل، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ازمیر کے بارے میں اس طرح مت کہا کرو۔ کیوں نہ بولوں، میں تو بولوں گی۔ زمل، آخری بار کہہ رہی ہوں۔ اچھا اچھا ماما، میں کچھ نہیں کہتی آپ کے لاڈلے بھانجے کو۔ ازمیر کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولا کرو، اس کے ساتھ تمہارا بہت خاص رشتہ ہے، اسے یاد رکھا کرو۔ ماما، بھول ہی تو جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھولنے ہی نہیں دیتے، اور ایک وہ کھڑوس بھولنے نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس کھڑوس سے۔ کچھ دن پہلے۔ زمل، کیا کر رہی ہو؟ دکھائی نہیں دیتا زمل، بال برش کر رہی ہوں۔ بس کیا کروں، تمہارے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا میری جانم۔ کیا ہے ازمیر، کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ان گھٹیا ناموں سے مت بلایا کرو۔ اس میں کیا گھٹیا پن ہے، یہ تو میرا اپنی جانم کے لیے پیار ہے۔ ازمیر، اپنا پیار اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے ایسا ویسا پیار۔ ایک دم سے ازمیر زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا، زمل اس کے سینے سے ٹکرا جاتی ہے۔ زمل زور سے اپنی آنکھیں بند کرتی، اس سے بچنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ جانم، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نہیں کھولوں گی ازمیر، پلیز کھولو اپنی ان حسین آنکھوں کو، میں ان میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی ان میں ڈوب کر کھو جائے، اور میں بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ ازمیر، میں نہیں کھولوں گی۔ ازمیر اپنے ہاتھ کی انگلی سے زمل کی خوبصورت آنکھوں کو ٹریس کرتا ہے۔ زمل زور سے ازمیر کو دھکا دیتی۔ کتنی دفعہ کہا ہے ازمیر کہ مجھ سے دور رہا کرو، تمہیں ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے جب تم مجھے چھوتے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم مجھے بلاؤ گی، لیکن تب میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا، کہ تمہارے پکارنے پر بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ حال۔ اچھا بیٹا، آپ ناشتہ کرو، میں آفس جا رہا ہوں۔ خدا حافظ بابا جانی۔ زمل بیٹا، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر آپ کو ازمیر کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ اچھا ماما جانی، کر لیتی ہوں ناشتہ۔ ممانی جان، کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، ہم ابھی ناشتہ کرنے ہی لگے تھے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ ممانی جان، آج تو میں 2 پراٹھے کھاؤں گا۔ ہاں ہاں، ٹھوس لو، اپنے گھر میں تو تمہیں کھانے کو جو نہیں ملتا۔ نہیں ملتا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرے ماموں کا گھر ہے، میں جب مرضی کھاؤں۔ کیوں ممانی جان؟ جی بیٹا، آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی کھاؤ۔ سن لیا زمل ممانی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا، سن لیا ہے مسٹر کھڑوس۔ چلو بچوں، اب بحث ختم کرو، جلدی سے دونوں ناشتہ ختم کرو، پھر آپ کو شاپنگ پر جانا ہے۔ بن بتوڑی، اب اپنا پراٹھا لے کر غائب ہو جاؤ اور مجھے آرام سے ناشتہ کرنے دو۔ کیوں، میں کیوں جاؤں اپنے گھر سے؟ زمل، تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ ازمیر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کیا کرو؟ تمہیں ایک بار کہی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب سوری کرو ازمیر سے۔ ماما جانی، میری غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس کھڑوس کی ہے۔ زمل، میں نے کہا معافی مانگو تو مطلب معافی مانگو۔ سوری مسٹر کھڑوس، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ زمل اور ازمیر، دیہان سے جانا ہے، مجھے آپ لوگوں کی فکر لگی رہے گی۔
ممانی جان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جمل کو بالکل صحیح سلامت واپس لے آؤں گا، میرا پیارا بیٹا، سمیرہ بیگم اسے پیار سے کہتی ہیں۔ جمل اجمیر کو شاپنگ کرتے ہوئے بالکل تنگ نہیں کرتا، جو وہ کہے چپ کر کے لے لینا۔ ممانی جان میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ساری چیزیں اپنی پسند سے لوں گی۔ ممانی جان لے لینے دیں، چلو کھڑوس انسان، اب باتیں ہی کرتے رہو گے یا شاپنگ بھی کرواؤ گے؟ مسٹر کھڑوس کتنے بور ہو تم، کوئی سانگ ہی لگا لو جو تمہارا دل کرے لگا لو میری جانم۔ تمہیں کتنی بار کہنا پڑے گا مجھے اس نام سے مت بلایا کرو؟ میں تو بلاؤں گا میری جانم۔ مسٹر کھڑوس میں منہ توڑ دوں گی۔ توڑ دو، اسی بہانے تم مجھے چھوؤ گی تو صحیح۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں چھونا ہی نہیں چاہتی۔ تم نہ چھو، میں چھو لیتا ہوں۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کی خوبصورت بالوں کو اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے کرتا ہے اور جمل کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھتا اس کے ہونٹوں کو چھو کر فوراً ڈرائیونگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اجمیر یہ سب ایک سیکنڈ میں کرتا۔ جمل کا منہ حیرت کے باعث کھول چکا تھا۔ جانم منہ تو بند کر لو، اگر میں نے بند کیا تو رو دو گی۔ اجمیر ڈرائیونگ کی طرف دھیان دے اور جلدی کریں، مجھے بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے۔ ٹائم بھی کافی لگے گا اجمیر، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں اپنی پسند کی ساری شاپنگ کروں گی۔ اچھا پاپا، اپنی پسند سے لے لینا جو تم لینا چاہتی ہو۔ جمل خوشی کے مارے اجمیر کا بازو زور سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، اجمیر آپ بہت اچھے ہیں کہ آپ مجھے شاپنگ اپنی مرضی سے کرنے دیں گے، ورنہ ماما مجھے اپنی پسند سے شاپنگ کرنے ہی نہیں دیتی۔ جانم تم اپنی مرضی سے کچھ بھی خرید لینا، میرا سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ جمل کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اس نے اجمیر کا بازو پکڑا ہوا ہے، وہ فوراً اس کا بازو چھوڑ دیتی ہے۔ شکر ہے شاپنگ مال آ گیا، اب میں اپنی مرضی سے دل کھول کر شاپنگ کر سکوں گی۔ اجمیر جلدی چلیں۔ جیسے ہی وہ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہیں تو جمل کی نظر فوراً سے خوبصورت لال رنگ کے لہنگے کی طرف پڑتی ہے۔ اجمیر یہ دیکھیں، یہ ڈریس کتنا پیارا ہے، میں اپنی شادی پر یہی ڈریس پہنوں گی۔ جمل لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھ کر شیشے میں اپنا عکس دیکھتی ہے۔ اجمیر بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ اجمیر جو جمل کو اس خوبصورت دوپٹے میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے، جمل کے ہلانے پر فوراً ہوش میں آتا۔ اجمیر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ڈریس مجھ پر پیارا لگ رہا ہے؟ اجمیر اس کے قریب آتا، اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولتا ہے، تم پر ہر رنگ جچتا ہے، لیکن اس لال رنگ میں تم نے اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہاری رخصتی کا بھی انتظار نہ کروں اور تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں جہاں صرف تم اور میں ہوں اور ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اجمیر یہ شاپنگ مال ہے، پلیز دور رہو مجھ سے۔ اجمیر اتنا ہی جمل کے قریب آتا ہے۔ جانم مجھے خود سے جتنا دور کرنے کی کوشش کرو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ اجمیر، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ جی میری جانم، مجھے یہ ریڈ ڈریس لینا ہے۔ اوکے میری جانم، ابھی خرید لیتے ہیں۔ یہ ریڈ ڈریس پیک کر دیں۔ اب خوش ہو میری جانم؟ جی بہت زیادہ خوش۔ اجمیر اب مجھے جوتے اور جیولری بھی دلوا دیں، جیولری سیکشن اس طرف ہے۔ چلو اب جلدی سے باقی شاپنگ بھی مکمل کر لی جائے۔ شکر ہے تمہاری شاپنگ مکمل ہوئی، آج مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکیاں شاپنگ کرنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگاتی ہیں۔ میری توبہ ہے کہ میں دوبارہ شاپنگ پر تمہارے ساتھ آؤں گا۔ اجمیر، مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ کر کے بہت مزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں ماما کے ساتھ شاپنگ پر آتی ہوں تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا، ماما بار بار کہتی ہیں یہ چیز لو، یہ چیز نہ لو، مجھے میری پسند سے کچھ بھی نہیں لینے دیتی۔ ایسے ہی نہیں، میں آپ کو کھڑوس انسان کہتی، آپ واقعی بہت کھڑوس ہو۔ اوکے بابا، لے آیا کروں گا شاپنگ کے لیے، اب تو کھڑوس نہیں ہوں نا میں؟ کھڑوس تو آپ ہو اور ہمیشہ کھڑوس ہی رہو گے۔ اگر دوبارہ کھڑوس کہا تو شاپنگ پر نہیں لایا کروں گا، پلیز میرے پیارے کھڑوس۔ بن بتوڑی تم باز نہیں آؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پیاری جگہ یہاں قریب ہی ایک نیو ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے، آج وہاں کا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جلدی کریں اجمیر، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ اجمیر، ریسٹورنٹ کا کھانا کافی اچھا تھا اور یہ ریسٹورنٹ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ بن بتوڑی اس ریسٹورنٹ کی تعریف کر رہی ہو جبکہ خوبصورتی کا شاہکار تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، تو کچھ الفاظ میری خوبصورتی کے لیے بھی کہہ دو۔ آپ اور خوبصورت، آئینے میں کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ بن بتوڑی، روزانہ ہی دیکھتا ہوں، پھر بھی اس کے باوجود آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جمل، آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تمہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اجمیر، مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے۔
زمل بات کو تبدیل مت کرو، مجھے بتاؤ پہلے پلیز ازمیر، مجھے آئس کریم کھانی ہے، پکا پرومس۔ آئس کریم کھانے کے بعد آپ کو بتا دوں گی۔ ویٹر 2 کپ چاکلیٹ آئس کریم لانا۔ ازمیر آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے؟ مجھے تمہاری ہر فیوریٹ کے چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ سچ آپ کو میرے بارے میں اتنا پتہ ہے تو بتائیں کیا کیا پسند ہے مجھے؟ تو پھر تمہیں سفید رنگ پسند ہے، پھولوں سے تمہیں عشق ہے، بارش میں نہانا تمہیں دل فریب لگتا ہے، کھانے میں بریانی پسند ہے۔ آپ کو کیسے پتہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ جب تم اس دنیا میں آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا تھا، اور تمہیں دیکھ کر میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آج سے یہ پرنسس میری ہے۔ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں، جب تم اس دنیا میں آئی تھی تو تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں کیسے نہ جانتا۔ قائم شاہ اور اسما شاہ کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے سائم شاہ اور چھوٹا بیٹا دائم شاہ۔ سائم شاہ جن کی شادی الفت شاہ سے ہوئی، ان کا ایک ہی بیٹا ہے ازمیر شاہ۔ 30 سالہ ازمیر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہا ہے، جبکہ دائم شاہ نے اپنی کلاس فیلو سمیرا سے شادی کی۔ ان کی اکلوتی بیٹی زمل 22 سالہ۔ زمل ابھی BSc کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی جب تک قائم شاہ زندہ رہے۔ اس وقت تک سب شاہ مینشن میں آباد تھے، لیکن قائم شاہ کی وفات کے بعد شاہ مینشن کو 2 پورشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج سے 4 سال پہلے قائم شاہ نے اپنی زندگی میں ازمیر اور زمل کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے وقت ازمیر تو بہت زیادہ خوش تھا، لیکن زمل اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ زمل اس رشتے سے کیوں ناخوش تھی، اس وجہ سے ازمیر آج تک انجان تھا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب زمل کی رخصتی کر دی جائے۔ حال زمل آئس کریم تمہارے ہونٹ کے پاس لگی ہے، اسے صاف کر لو۔ زمل آئس کریم صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن صاف نہیں کر پاتی۔ ازمیر یہ صاف نہیں ہو رہی، پلیز آپ صاف کر دیں۔ میں صاف کر دوں نا؟ کر دیں کھڑوس انسان۔ ازمیر فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے زمل کا چہرہ پکڑتا ہے اور اپنے ہونٹوں سے آئس کریم کو صاف کرتا۔ ازمیر یہ سب اتنی جلدی کرتا ہے کہ زمل کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ خود کو آزاد کروا سکے۔ زمل شرم سے چہرہ جھکا لیتی ہے۔ زمل اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی ہے، وہ مجھے گھر جانا ہے اور آئس کریم کھانی ہے۔ نہیں، تمہیں تو آئس کریم بہت پسند ہے، 1 کپ اور منگوا لیتا ہوں تمہارے لیے۔ میں نے کہا نہیں کھانی آئس کریم، مجھے بس گھر جانا ہے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ممانی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زمل آپ کے گھر کو لاک لگا ہے، ماما صبح بتا رہی تھی کہ انہوں نے آج بابا جانی کے ساتھ ان کے فرینڈ کے گھر پر ڈنر پر جانا تھا، لگتا ہے کہ وہ ابھی تک واپس ہی نہیں آئے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ زمل پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آپ ہمارے گھر آ جاؤ۔ اچھا چلیں ماما بابا، دیکھیں زمل آئی ہے ہمارے گھر۔ ازمیر بیٹے، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ شاپنگ پر گئی ہیں۔ ہوا کتنی دیر ہو گئی ہے ماما بابا کو گئے؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلے ہیں۔ زمل میرے روم میں چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے روم میں جانا ہے تو جائیں، میں یہیں لاؤنج میں ٹھیک ہوں۔ ازمیر زمل کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے روم میں لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ کئی بات کو مان لیا کرو۔ زمل اپنا روم تمہیں کیسا لگا؟ میں نے ابھی رینویٹ کرایا ہے۔ اچھا ہے، اور میں کیسا لگتا ہوں؟ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی جسم، وجیہہ پرسنالٹی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے نگاہیں پھیر گئی۔ بتاؤ نا زمل۔ وہ ازمیر اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتا ہوا اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرے بال چھوڑیں۔ وہ اس کے بال چھوڑتے ہی اس کو اپنے اتنے قریب کرتا ہے کہ اس کی گرم سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتی ہے۔ زمل اپنی دھڑکنوں کی دھک دھک سے گھبراتے ہوئے اسے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے دھکا دیتی ہے، لیکن ازمیر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتا۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے اسے زج کرنے لگا، پلیز اپنی ان چھچھوری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ میں نہیں آؤں گا، بلکہ اور زیادہ چھچھوری حرکتیں کروں گا۔ اس لمحے وہ اپنے ہونٹ اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے خود سے دور کرنے کے بجائے اپنے عمل میں اور زیادہ شدت لانا شروع کر دیتا ہے۔ زمل کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا۔ وہ اس جنونی کے انداز پر کانپ سی گئی تھی۔ ازمیر اس کی سانسوں کے مدھم پڑتے ہی اس کے نازک لبوں کو چھوڑ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ زمل گہرے گہرے سانس لینا شروع کرتی، گردن سے ہوتے ہی وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا ہے اور پھر دونوں گالوں پر بوسہ دے کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ کر اپنی سانسیں بحال کرتا ہے۔ جانم، تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
اب انتظار نہیں ہوگا، جلدی سے میری سیج سجانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ازمیر دور رہا کریں، مجھ سے بہت زیادہ دور۔ زمل ازمیر کو دھکا دے کر ان سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ ماما آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں بیٹا؟ مسز فیضان تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے آئی ہیں۔ زمل بیٹا شاپنگ مکمل ہو گئی ہے؟ جی ماما ہو گئی ہے مکمل۔ ازمیر کہاں ہے؟ ہوگا کہیں، مجھے کیا پتہ۔ زمل پھر کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو موڈ کیوں خراب ہے؟ وہ میرا موڈ ٹھیک رہنے دے سکتا ہے؟ بیٹا ازمیر آپ کا شوہر ہے تو آپ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور میں کافی عرصے سے تمہارا یہ رویہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی زیادہ بدتمیزی سے پیش آتی ہو۔ زمل آج تو مجھے اس رویے کی وجہ بتا ہی دو کہ تمہیں آخر ازمیر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ماما کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمل میں نے کہا بتاؤ۔ آپ سب کو پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے بتاؤ بھی۔ دادو کی ڈیتھ ازمیر کی وجہ سے ہوئی تھی زمل، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ ماما وہ حادثہ نہیں تھا، اس دن اگر دادو ازمیر کو نہ بچاتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ قاتل ہے میری دادو کا، اسی لیے میں ازمیر سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ آج سے 3 سال پہلے ازمیر بیٹا غصے کم کیا کرو، مجھے تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ دادو میری فکر نہ کیا کرے میری جان، ہٹ پاتی ہوں تیری ایسے ناموں سے اپنی بیوی کو بلایا کر۔ وہ تو میری جانم ہے اور آپ میری جان۔ مجھے پتہ ہے دادی کو اتنے مسکے کیوں لگا رہا ہے۔ دادو کوئی مسکے نہیں لگا رہا، یہ تو میرا آپ کے لیے پیار ہے۔ یہ پیار کا اظہار اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ میں زمل کی تمہارے ساتھ رخصتی کروا دوں۔ دادو کروا دینا رخصتی، اب میں زمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ازمیر زمل ابھی چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتی، ابھی اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ زمل کی پڑھائی مکمل ہونے تک کا انتظار کر لو پلیز دادو، مان جائے نا، میں زمل پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، اور وہ جیسے ابھی اپنی پڑھائی کر رہی ہے کمپلیٹ، اسے ویسے ہی جاری رکھے گی۔ بس آپ ماما بابا کو رخصتی کے لیے منائیں۔ اچھا بات کروں گی تمہارے ماں باپ سے، آج ہی بات کریں نا دادو۔ بیٹا تھوڑا صبر کر لو، 1-2 دن میں بات کرتی ہوں میں۔ نہیں آج ہی بات کریں، ابھی بات کریں۔ اچھا چلو مجھے پھر نیچے لے جاؤ، گھٹنے کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں اترنا بھی مشکل ہے۔ آئیں دادو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ ازمیر جیسے ہی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے تو اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اسما بیگم کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہیں۔ دادو سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اسما بیگم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ زمل ازمیر کو اس سب کا ذمہ دار سمجھنے لگتی ہے۔ زمل وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس میں ازمیر کا کوئی قصور نہیں تھا، ازمیر کا ہی قصور تھا، وہ میری دادو کا قاتل ہے۔ اچانک سمیرہ بیگم سامنے دیکھتی ہیں اور ازمیر کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ازمیر تم کب آئے؟ وانی میں تو یہاں پر زمل کی شاپنگ دینے آیا تھا جو وہ ہمارے گھر بول آئی تھی، لیکن اچھا کیا کہ میں یہاں آ گیا، مجھے سچائی کا پتہ چل گیا کہ زمل مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہے۔ بیٹا زمل نادان ہے، آپ اس کی باتوں کا غصہ مت کرنا، زمل کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ ازمیر سمیرہ بیگم کی بات سنے بغیر غصے سے باہر کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ زمل ازمیر بہت غصے میں باہر گیا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے ایک حادثے کو قتل کا نام دے دیا ہے، تمہیں بھی پتہ ہے کہ ازمیر دادو سے کتنی محبت کرتا تھا، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ دادو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ اپنی غلط فہمی کو جتنی جلدی دور کر سکتی ہو کر لو، ورنہ اس کی وجہ سے بہت سارے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ ازمیر غصے میں ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے ذہن میں زمل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ازمیر قاتل ہے میری دادو کا، ازمیر نے دادو کا قتل کیا ہے، میں ازمیر سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کا دماغ اتنا معاف ہو چکا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایک ٹرک سے ٹکرا جاتا ہے اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ زمل بیٹا ازمیر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں اور آپ کے بابا ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ ازمیر کا ایکسیڈنٹ؟ زمل بری طریقے سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ماما میں نے بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے۔ بیٹا آپ گھر میں رہ کر ازمیر کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ نہیں ماما میں بھی جاؤں گی۔ اچھا چلو جلدی کرو، ایک دن آئے گا تم مجھے بلاؤ گی، لیکن تب میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا، تمہارے پکارنے پر بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ زمل کے ذہن میں ازمیر کے کہے یہ الفاظ گونجتے ہیں، کیا میں ازمیر کے بغیر زندہ رہ پاؤں گی؟ نہیں نہیں، میں ازمیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تو خالق کل جہان ہے، تیری ہی بادشاہی ہے میرے مالک، میرے اللہ ازمیر کو مجھ سے دور مت کرنا، میں ازمیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال کو بھگونا شروع کرتے چکے تھے۔ زمل رو مت، بس ازمیر کے لیے دعا کرو، آپ کو پتہ ہے ازمیر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زمل اپنے آنسو صاف کرتی، اب میں بالکل نہیں روں گی کیونکہ ازمیر کو میرے آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں جس طرح آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کے بیٹے کی معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، زخموں کی ڈریسنگ کر دی گئی ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ زمل یہ سنتے ہی اس روم میں داخل ہوتی ہے جہاں ازمیر ہوتا ہے۔ ازمیر زمل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت زمل کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ازمیر کی نظر جیسے ہی زمل پر پڑتی ہے تو وہی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ زمل رو رہی تھی۔ زمل بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ ازمیر کے سامنے نہ روئے لیکن وہ اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ زمل ازمیر کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میری جانم میرے پاس آ گئی ہے تو میرے سارے درد دور ہو گئے ہیں۔ زمل تمہیں لگتا ہے میں دادو کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ دادو کے سب سے زیادہ قریب میں تھا اور وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ میرا پاؤں اچانک سلپ ہوا تھا، میرے ہاتھ سے دادو کا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں اپنی اس غلطی کے لیے آج تک خود کو معاف نہیں کر پایا۔ ازمیر مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو غلط سمجھا اور اتنے سالوں تک آپ کو اس غلطی کی سزا دیتی رہی جو آپ نے کی ہی نہیں تھی۔ زمل معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب تمہیں یقین ہو گیا نا کہ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا؟ جی ازمیر، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری بیوی نے غلط فہمی کی بنا پر 3 سال تک خود کو مجھ سے دور رکھا۔ ازمیر نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ دور تو آپ پھر بھی نہیں رہتے تھے، زمل نے فوراً سے کہا۔ بیوی کے قریب ہی جاؤں گا اور تم تو میری روح میں بس چکی ہو۔ محبت کرتا ہوں تم سے میری جانم، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، زمل نے بے حد آہستگی سے کہا۔ سچ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن تم نے کبھی احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اس کا مطلب میری جانم تو بہت چالاک ہے، مجھ سے بہت باتیں چھپاتی ہیں۔ میں چالاک نہیں ہوں۔ اچھا بابا، زمل چالاک نہیں بلکہ اس دنیا کی سب سے معصوم لڑکی ہے۔ جی میں بہت معصوم ہوں، آپ ہوں گے چالاک اور کھڑوس تو آپ ہیں ہی۔ ازمیر شاہ بہت چالاک اور کھڑوس ہیں، آپ خوش ہو زمل؟ جی بہت خوش ہوں۔ اب وہ الفاظ دہراؤ۔ کون سے الفاظ؟ یہی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ازمیر کہہ تو دیا ہے پہلے۔ نہیں، اب دوبارہ کہو۔ مجھے شرم آتی ہے، ایک بار کہہ دو۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میر، تیزی سے کہتے ہی وہ ازمیر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے۔ زمل ایک بار پھر سے کہو۔ میں نہیں کہوں گی، پلیز زمل ایک بار۔ میر، تمہارے ہونٹوں سے میر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اب تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں کو انعام دیا جائے۔ نہیں میر، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن میں تو دینا چاہتا ہوں، کہتے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد زمل کو آہستگی سے الگ کرتا ہے۔ زمل، میں چاہتا ہوں آج ہی تمہیں اپنے روم میں شفٹ کروا لوں۔ میری رخصتی کا انتظار تو کر لیں، اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ پہلے ہی تم اتنی مشکل سے مانی ہو، اب ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا جانم، میری زندگی تم ہو۔ میر زمل کے قریب جھک کر آہستگی سے سرگوشی کرتا ہے۔ ختم شد۔ تو آپ بتائیں یہ چھوٹا سا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔